السلام علیکم میری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ہاں جی، تو میں حاضر ہوں ہجر جانا کی قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ کل میں نے قسط نمبر 2 اپلوڈ کی تھی جو کہ کافی لمبی بھی تھی اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ایپیسوڈ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے لیکن کل سے تھوڑی سی شارٹ ہے۔ چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجر جانا، تحریر امیشہ خان، قسط 3۔ امائرہ اپنے روم میں بیڈ پر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ میں پوری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی۔ امائرہ یار اچانک سے دروازہ کھلا اور عروہ کسی جن کی طرح نازل ہوئی تھی۔ امائرہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے امائرہ کی بیڈ پر بیٹھ کر اس کے سر کے ساتھ سر جوڑا تھا۔ یہ کیا، تم پھر سے گوگل پر یہ پہاڑ دیکھ رہی ہو؟ عروہ نے ناک سکیڑی تھی۔ الو، یہ عام پہاڑ نہیں ہے، کشمیر کے خوبصورت پہاڑ ہیں، غور سے دیکھو کتنی خوبصورت ہے نا یہ جگہ۔ امائرہ نے عروہ کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر تعصب سے کہا تھا۔ یار تم یہی تصویریں کوئی 1000 دفعہ تو دیکھ چکی ہو، تم اکتی نہیں ہو انہیں بار بار دیکھ کر؟ عروہ نے بیزاریت سے کہا تھا۔ یہ کشمیر ہے میری جان، میری نظروں سے دیکھو تم بھی نہیں اکو گی۔ یار کشمیر کتنا خوبصورت اور دلکش ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہے جو مجھے کشمیر کی طرف اتنا اٹریکٹ کرتا ہے۔ امائرہ لیپ ٹاپ کی سکرین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تو چلی جاؤ نا کشمیر، اپنی آنکھوں سے دیکھ آؤ، عروہ نے اپنا جواز پیش کیا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، بابا مجھے کشمیر جانے ہی نہیں دیتے۔ امائرہ نے منہ لٹکایا تھا۔ اوہ ہاں، انکل تمہیں کشمیر جانے نہیں دیتے، میں بھول گئی تھی۔ عروہ نے کندھے اچکائے تھے۔ بچپن کی دوست ہو میری، اور میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہی تم بھول گئی۔ سچ بتاؤ آج کل کس پر نظر ہے تمہاری؟ کہیں میرا جیجو تو نہیں مل گیا، یا پھر کوئی چڑیل اچھی لگنے لگی ہے جسے تم اپنی دوست بنانے کے چکر میں ہو؟ امائرہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے تھے۔ امائرہ کا پھولا منہ دیکھ کر عروہ کھل کر ہنسنے لگی۔ چڑیلوں سے جلدی جان نہیں چھوٹتی ڈارلنگ، اور میرے لیے ایک چڑیل ہی کافی ہے، عروہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، ورنہ تم نے فضول میں میرے ہاتھوں سے قتل ہو جانا تھا۔ امائرہ نے پھولے منہ کے ساتھ اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ لائی تھی۔ عروہ نے اس کی دھمکی کو نظر انداز کر دیا۔ کیا؟ امائرہ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ دیکھو، عروہ نے اس کے سامنے ایک لفافہ لہرایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ امائرہ نے ناسمجھی سے لفافے کو دیکھا۔ فارس نے دیا ہے، مجھے تو لو لیٹر لگ رہا ہے، عروہ نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ عروہ تم نے کیوں لیا؟ امائرہ نے چیختے ہوئے استفسار کیا۔ کیا مطلب کیوں لیا؟ اس نے تمہیں دینے کو کہا تھا، عروہ نے بے یقینی سے کہا۔ یار عروہ تم پاگل ہو، اس نے کل شام خود مجھے یہ دینا چاہا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا، اور اب یہ تمہارے ہاتھ بھیج دیا۔ امائرہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ریلیکس امائرہ، کیا ہو گیا ہے یار، ایک لیٹر ہی تو ہے۔ عروہ نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ تمہیں پتہ ہے وہ مجھے کیسی نظروں سے دیکھتا ہے، اس لیٹر میں بھی اس نے بکواس ہی لکھی ہوگی۔ امائرہ نے لیٹر کو تنبیہہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امائرہ وہ کتنے سالوں سے تمہارے پیچھے ہے،
یار کیوں اسے اگنور کرتی ہو؟ ایک دفعہ اس کی بات سن تو لو، عروہ نے پریشان کن لہجے میں کہا تھا۔ کیا مطلب اگنور کرتی ہوں؟ کیا ہمارا کوئی کسی بھی قسم کا ریلیشن ہے جس میں مس انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہو اور میں اسے اگنور کر رہی ہوں؟ امائرا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ امائرا، تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے تم سے، کتنے سالوں سے تم سے صرف بات کرنے کے موقع تلاش کرتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس سے بات تو کرو۔ عروہ نے ایک اور کوشش کی تھی۔ عروہ، وہ میرے لیے ایک نامحرم ہے، میں اس سے بات کیوں کروں؟ تمہیں یاد ہے جو اس نے پہلا لیٹر بھیجا تھا، اس میں اس نے مجھے اپنی گرل فرینڈ بننے کو کہا تھا۔ اگر وہ اچھا ہوتا یا سچ میں مجھ سے پیار کرتا تو کبھی بھی حرام ریلیشن کا نہ کہتا۔ وہ اتنے سالوں سے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اس نے میرے بابا سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ اتنا ہی سنسیئر ہوتا یا بقول تمہارے سچ میں مجھ سے پیار کرتا تو مجھے لیٹرز بھیجنے کی بجائے میرے بابا سے بات کرتا، مجھے ایک حرام ریلیشن کا کہنے کی بجائے اپنی محبت کو حلال رشتے کا نام دیتا۔ امائرا نے عروہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ عروہ، محبت بہت پاک ہوتی ہے، کبھی بھی غیر محرم سے نہیں ہوتی۔ سچی محبت کبھی لا حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ محرم سے ہوتی ہے، اور غیر محرم سے محبت ہمیشہ لا حاصل ہی رہتی ہے کیونکہ وہ محبت ہوتی ہی نہیں۔ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، اٹریکشن یا ہوس، لیکن محبت نہیں ہو سکتی۔ امائرا نے اپنی بات اس کے گوش گزارتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ امائرا، تم بڑی کب ہوئی؟ اتنی سمجھداری والی باتیں نہ کرو، میں نے رونے لگ جانا ہے۔ عروہ نے ماحول کو تھوڑا لائٹ کرنا چاہا۔ سمجھداری والی باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ بندے کو اتنا تو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ امائرا نے خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے تھے، اس کی سبز آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ چلو نیچے چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ امائرا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیڈ سے اترتے ہوئے کہا۔ ایک تو تم اور تمہاری بھوک۔ عروہ بھی مسکرا کر بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ اب ان دونوں نے نیچے جا کے مسز ملک کا دماغ کھانا تھا۔ حمدان صبح کے 3 بجے اپنے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دوڑے تھے جو کہ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے تھے۔ اس نے اس وقت گرے ٹراؤزر شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا۔ پچھلے 3 دن سے اس کی یہی روٹین تھی۔ زاویان کی سزا نے اس کی مت مار رکھی تھی۔ ایک تو اس کی نیند نہیں پوری ہو رہی اور حویلی کے کاموں کے ساتھ حویلی کی چڑیلوں کو بھی وہی سنبھال رہا تھا۔ اہم اہم، گلا کھنکھنانے کی آواز پر حمدان سیدھا ہوا تھا۔ السلام علیکم لالا۔ اپنے سامنے زاویان کو دیکھ کر حمدان نے سلام جھاڑا تھا۔ وعلیکم السلام، کیا تم سو رہے تھے؟ زاویان نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، بالکل نہیں لالا، میں تو دروازے کا پینٹ چیک کر رہا تھا، کافی پرانا لگ رہا ہے نا؟ حمدان نے دانت نکالتے ہوئے کہا تھا۔ ہو گیا، اب چلو، زاویان خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جی لالا۔ حمدان منہ لٹکا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ تقریباً 8 بجے
زاویان خان نے ہمدان کی جان خلاصی کی تھی اور اب وہ بیچاروں کی سی شکل لے کر اپنے روم میں ریڈی ہونے جا رہا تھا، کیونکہ اب اسے اپنی دوسری ذمہ داری یعنی حور وغیرہ کالج چھوڑنے جانا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہو کر نیچے واش روم سے باہر نکلا تھا۔ باتھ لینے کی وجہ سے نیند کا اثر کچھ کم ہوا تھا۔ بلو شرٹ اور جینز میں اس کی شخصیت ابھر کر آ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بال سیٹ کرنے کے بعد وہ سائڈ ٹیبل سے چابیاں اٹھا کر روم سے باہر نکل گیا۔ ہمدان خان حویلی کے پورچ میں پہنچ کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ حویلی سے عجلت میں نکلتے ہوئے زائم خان کو دیکھ کر رک گیا۔ آپ اتنی صبح تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمدان نے اپنے بلیک سن گلاسز کو آنکھوں سے تھوڑا نیچے ناک پر ٹکا کر زائم کو اوپر سے نیچے تک جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں اپنی پھوپھو جان سے ملنے جا رہا۔ زائم خان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھوپھو جان سے یا پھوپھو جان کی بیٹی سے؟ ہمدان نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ پھوپھو بھی میری، پھوپھو کی بیٹی بھی میری، تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ زائم نے ہمدان خان کو جلانے کے لیے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہوں، بیٹی بھی میری، پھوپھو بھی میری، ہمدان نے زائم کی نقل اتارتے ہوئے کہا تھا۔ بات مت کریں مجھ سے، آپ جائیں جس مرضی سے جا کر ملیں میری بلا سے۔ اور ہاں، ایک بات آپ کو بتا دوں، روحا اور زویا کو کالج ڈراپ کرنے کی ذمہ داری میری ہے اور ہمدان خان اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ روحا کو آپ ڈراپ کریں گے۔ ہمدان نے چلتے بھونتے ہوئے اپنی ناراضگی جتائی تھی۔ ہمدان اپنی کہہ کر گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ زائم خان نے پیچھے سے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے دبوچ لیا۔ کہاں جا رہی ہے میری چمک چھلو؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں 2 شادیاں بھی کیوں نہ کر لوں، لیکن پھر بھی میری پہلی بیوی کا اعزاز تو تمہیں ہی حاصل رہے گا۔ زائم نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ ہٹیں، چھوڑیں مجھے، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، طلاق طلاق طلاق۔ ہمدان نے زائم سے اپنا آپ چھڑانے کے ساتھ ہی اس کے منہ پر طلاق دے ماری تھی۔ ہا ہا ہا، یار اب اگر لالا نے صرف تمہیں سزا دی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور جانے من، تمہارے طلاق کہنے سے ہماری شادی نہیں ٹوٹنے والی، ہماری شادی پرماننٹ ہے۔ زائم اس کے منہ کے بگڑے زاویے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ جب سے ہمدان کو پتہ چلا تھا کہ زاویان خان نے صرف اسے ہی سزا دی ہے، وہ تب سے ہی زائم خان کو مصنوعی ناراضگی دکھا رہا تھا۔ ہٹے دور مجھ سے، میں آغا جان سے کہتا ہوں میری بھی شادی کروائیں، آپ کا تو خون ہی سفید ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ مجھ معصوم کی شادی کی سفارش ہی کر دیں۔ ہمدان کی اوور ایکٹنگ عروج پر تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بیٹا تم پیدا ہوتے ہی آغا جان سے شادی کے لیے ترلے کر رہے ہو، لیکن آغا جان کو تمہاری ترسی ہوئی روح پر رحم نہیں آتا، اور مجھے لگتا ہے کبھی آنا بھی نہیں ہے۔ زائم نے اس کے پہلے سے ہی پھولے ہوئے منہ کو مزید پھلایا تھا۔ اڑا لے مذاق مجھ معصوم کا، دیکھنا اکٹھی 2 شادیاں کر کے آپ لوگوں کے سر پہ دھماکہ کروں گا۔ ہمدان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے زائم خان کو اپنے نیک ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں،
کر ہی نہ لینا تم 2 شادیاں۔ اچھا چلو، ورنہ بچیاں کالج سے لیٹ ہو جائیں گی۔ زائم نے وقت کی مناسبت سے کہا۔ یہ کہے نا صبر نہیں ہو رہا، جلدی پہنچنا چاہتے ہیں۔ حمدان نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں دیکھ لو کتنا پیار ہے تمہیں مجھ سے، میرے کہے بغیر ہی سمجھ گئے۔ لو یو جانے من۔ زائم خان نے اپنی ایک آنکھ ونک کر کے حمدان خان کو فلائنگ کس دی تھی۔ اسے پیار نہیں ٹھڑک پہچاننا کہتے ہیں۔ اور ہیٹ یو ٹو، حمدان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ زائم اس کی بات پر کان دھرے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بڑی حویلی کے لان میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک کرسی پر گل بانو، جبکہ ان کے ساتھ والی پر شاہیان خان بیٹھا تھا، جو ان دونوں کو شدید گھوریوں سے نواز رہا تھا، اور یہ دونوں بھی اسے ہی گھورنے میں مصروف تھے۔ صبیحہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ گل بانو کی آواز پر ان تینوں کے گھوریوں کے کمپٹیشن کو بریک لگی تھی۔ اب ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھا کریں پھپھو جان۔ زائم نے گل بانو کے ہاتھ پر عقیدت سے بھرپور بوسہ دیا تھا۔ جس کے اتنے پیارے بیٹے ہوں اسے کیا ہونا ہے؟ گل بانو نے زائم کے بال سنوارتے ہوئے کہا تھا۔ زائم کے لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ پھپھو جان، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں اگنور ہو رہا ہوں؟ حمدان نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ کیونکہ تم اگنور ہو رہے ہو، فضول انسان۔ شاہیان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ حمدان نے شاہیان کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سچ میں؟ حمدان کے دیکھنے پر شاہیان نے کندھے اچکائے تھے۔ ماننا ہے تو مانو، یہی سچ ہے۔ پھپھو جان، حمدان نے احتجاج کیا تھا۔ نہیں میری جان، میں کیوں اپنے پیارے بیٹے کو اگنور کروں گی؟ گل بانو نے اپنی کرسی چھوڑ کر حمدان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر حمدان کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ حمدان نے جتاتی ہوئی نظریں پہلے شاہیان خان پر اور پھر زائم خان پر ڈالی تھی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو، سن لیا پیارا بیٹا؟ پھپھو جان، ان کی باتوں میں مت آیا کریں، یہ ایک نمبر کے بے وفا انسان ہیں۔ آپ کو بھی ایسے ہی مکھن لگا رہے تھے۔ حمدان نے زائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ زائم اس کے الزام پر سٹپٹا گیا۔ بکواس نہ کرو، تم سے کس نے کہا تھا قسم دو کر مجبور کرو؟ زائم نے سرخ چہرے سے کہا تھا۔ ہو قسم نہ ہو گئی، آب حیات ہو گیا، جسے دینے پر سب مجھ معصوم پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ حمدان نے منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ حمدان کے منہ سے خود کے لیے معصوم لفظ سن کر کافی پیتے شاہیان خان کو اچھو لگا تھا۔ معصوم اور تم، لا حول ولا قوت! ہنستے ہوئے شاہیان خان نے کہا تھا۔ آپ تو ایسے ہی جلتے سڑتے ہیں مجھ سے۔ حمدان نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے مصنوعی معصومیت سے کہا تھا۔ حمدان کے انداز پر گل بانو ہنسے بنا نہ رہ سکی۔ گل بانو کو ہنستے دیکھ کر ان تینوں کے دلوں کو سکون پہنچا تھا۔ ایسے ہی ہنستی رہا کریں مائی بیوٹیفل لیڈی۔ حمدان نے انہیں سائیڈ سے اپنے
سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہمدان اور زائم جب آئے تھے گل بانو کے لہجے میں اداسی نوٹ کر چکے تھے، اسی لیے چھوٹی موٹی نوک جھوک کر رہے تھے تاکہ گل بانو کا موڈ فریش ہو سکے۔ پھوپھو جان، میں ذرا ممانی جان سے مل کر آتا ہوں، کافی دن ہو گئے ان سے ملے۔ زائم نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ بھی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ گل بانو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حامی بھری تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، روحا اور زویا کو میں ہی کالج ڈراپ کروں گا، اس لیے کوئی چلاکی ولاکی نہیں چلے گی۔ ابھی زائم اپنی جگہ سے اٹھتا کہ ہمدان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ زائم نے دانت پیستے ہوئے اسے کھا جانے نظروں سے گھورا تھا۔ گھور تو شاہیان بھی رہا تھا، لیکن فکر کسے تھی؟ زائم ان دونوں کو نظر انداز کرتا اندر چلا گیا۔ روحا اس وقت اپنے کمرے کی ونڈو کے پاس کھڑی پردوں کی اوٹ سے باہر لان میں جھانکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ابھی تو یہی تھے، کہاں گئے؟ اس نے نظر ادھر ادھر گھماتے ہوئے خود سے کہا تھا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ روحا ابھی اپنی تانکا جھانکی میں مصروف تھی کہ اسے اپنی گردن پر کسی کی گرم سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ پیچھے مڑتی اس سے پہلے ہی پیچھے کھڑے زائم نے اس کے گرد اپنا بازو لپیٹ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ روحا کی سانسیں اس کے سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تھے، لیکن الفاظ اس کے منہ سے نکلنے سے انکاری تھے۔ بتاؤ، مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ زائم نے اس کی گردن پر اپنی ناک سہلائی تھی۔ زائم، روحا نے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے چاہے تھے۔ زائم نے اس کی مزاحمت محسوس کرتے ہوئے اپنی پکڑ مزید سخت کی تھی۔ زائم نے تھوڑا آگے کو جھکتے ہوئے اس کی گردن سے تھوڑا نیچے شدت سے اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ روحا کی جان تو صحیح معنوں میں اب نکلی تھی۔ زائم، روحا نے تڑپتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ روحا اس کی اتنی شدت بھرے لمس پر تڑپ ہی گئی تھی۔ زائم نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اسے پیچھے ونڈو کے ساتھ لگایا تھا۔ روحا کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا۔ زائم اس کے چہرے کے رنگوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ بتایا نہیں تم نے، مجھے ڈھونڈ رہی تھی میری روح بیبی؟ زائم نے انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا تھا۔ نہیں، روحا نے ہمت کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو لگا روح بیبی مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ زائم کا ایک ہاتھ روحا کے کان اور گردن کے درمیان تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ کمر پر تھا۔ کیا خیال ہے، کیا سزا دی جائے ان حسین لبوں کو؟ زائم نے اپنے انگوٹھا اس کے نچلے ہونٹ پر پھیرا تھا۔ کس چیز کی سزا؟ روحا نے بمشکل اٹکتے ہوئے پوچھا۔ آج اسے زائم کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے۔ زائم نے آج سے پہلے اتنی شدت پسندی کبھی نہیں دکھائی تھی۔ جھوٹ کی سزا؟ مجھے پتہ ہے تمہاری یہ حسین آنکھیں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ زائم نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ جانے دے، کوئی آ جائے گا۔
روحا نے منمناتے ہوئے کہا۔ تم صرف مجھ پر توجہ دو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ زائم نے اس کی کمر کو مٹھیوں میں بھرا تھا۔ آہ! روحا نے بہت مشکل سے اپنی سسکی دبائی تھی۔ بتاؤ کیا سزا دوں؟ زائم نے دوبارہ پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، چھوڑ دیں، روحا نے معصومیت سے کہا تھا۔ کیا تمہیں میں اتنا شریف لگتا ہوں؟ زائم نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، زائم کے یوں ہنسنے پر روحا نے منہ پھلایا تھا۔ اب تو سزا بنتی ہے۔ زائم نے اسے مصنوعی آنکھیں دکھائی تھیں۔ نہیں، ابھی روحا کچھ کہتی کہ زائم نے اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی روک دیے۔ زائم پوری شدت سے روحا کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ روحا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زائم نے آج سے پہلے اسے لپ کس نہیں کیا تھا۔ روحا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زائم کو ہو کیا گیا ہے۔ زائم جھک کر پیچھے ہٹنا ہی بھول چکا تھا۔ روحا کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ اس نے زائم کے سینے پر تھپڑ مار کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن زائم اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر اس کے ہاتھ ونڈو کے ساتھ لگا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب زائم کو لگا کہ اگر روحا سانسیں نہیں لے گی تو مر جائے گی، جب کہیں جا کر پیچھے ہوا تھا، زائم نے اپنا ماتھا روحا کے ماتھے پر ٹکا دیا۔ دونوں کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ اپنی پنکھڑیوں پر میرا پہلا لمس مبارک ہو، روح بیبی، زائم نے اس کے ہونٹوں کو پیار سے چومتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ روحا نے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بس یہ سمجھ لو، اب دوری برداشت نہیں، زائم نے ہنستے ہوئے کہا۔ روحا کی آنکھیں حیا سے جھک گئیں۔ مجھے مس کیا؟ زائم خان نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں آپ کو کیوں مس کروں گی؟ روحا نے ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ زائم کے تھوڑا سا فاصلہ بنانے پر اس میں تھوڑی ہمت آ چکی تھی بات کرنے کی۔ سوچ لو روح بیبی، ابھی تمہارے ہونٹوں کو جھوٹ کی سزا دی ہے، لگتا ہے دوبارہ دینی پڑے گی، زائم نے اس کے ہونٹوں کو فوکس میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ روحا کی سٹی گم ہوئی تھی۔ نہیں، بہت مس کیا، بہت زیادہ مس کیا۔ ابھی زائم جھکتا کہ روحا اس کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے جلدی سے ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ زائم اس کی پھیلی آنکھوں اور جلدی سے کہنے پر خوبصورتی سے کہکا لگا گیا۔ زائم کے کہکا لگانے پر روحا سٹپٹا گئی۔ کالج کے لیے دیر ہو جائے گی، روحا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کالج کی فکر ہے، اور جو ہمارے بچے اس دنیا میں آنے سے لیٹ ہو رہے ہیں وہ، زائم نے آئی برو اچکاتے ہوئے بے باکی سے کہا تھا۔ روحا اس کی بے باکی پر مزید سرخ ہو گئی۔ اس کے روحان سے چہرے کو دیکھتے ہوئے زائم نے اس کی جان خلاصی کی تھی۔ کیا یاد کرو گی زائم خان کتنا سخی تھا، تمہارے کالج کے لیے اپنے جواں جذباتوں کو پا گیا، زائم خان نے اس سے تھوڑا پیچھے ہوتے احسان کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ روحا کا دل کیا اسے اچھی خاصی سنا دے۔ اچھی خاصی جان نکالنے کے بعد اب جناب کہہ رہے ہیں جذباتوں پر قابو پا لیا۔ ویسے بھی باہر ایک جن ہمدان بیٹھا ہے جس سے میرا تمہارے پاس ہونا ہضم نہیں ہوگا، زائم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔
اس کے جانے کا سن کر روحا کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے میرے جانے سے تمہیں خوشی ہو رہی ہے وائفی؟ روحا کے چہرے پر مسکراہٹ کے تاثرات دیکھ کر زائم دوبارہ اسے کمر سے دبوچ کر قریب کر گیا۔ روحا تو اس جن کو دوبارہ چمٹتا دیکھ ہکی بکی رہ گئی۔ نہیں تو خوشی نہیں ہو رہی، روحا نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ پکی بات ہے تمہیں خوشی نہیں ہو رہی؟ زائم نے ایبرو اچکاتے ہوئے اسے شکی نظروں سے دیکھا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں ہو رہی، روحا نے سر کو زور زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اگر میری بیوی کو میرے جانے سے اتنا افسوس ہو رہا ہے تو میں نہیں جاتا۔ زائم نے ڈرامیٹک انداز میں سرد آہ بھری تھی۔ نہیں آپ جائیں، روحا ہڑبڑاتی ہوئی جلدی سے کہہ گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ جن واقعی میں رک جائے۔ زائم ایک دفعہ دوبارہ کہکا لگا گیا۔ بھگا لو جتنا بھگانا ہے روح بیبی، بس رخصتی ہونے دو، پھر دیکھو تمہیں کیسے دبوچتا ہوں۔ زائم نے اپنی خمار زدہ آنکھوں سے روحا کو اوپر سے نیچے تک سکین کیا تھا۔ روحا کے گلے میں گلٹی ابھر کر غائب ہوئی تھی۔ میری بیوی کا خیال رکھنا۔ زائم نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ روحا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زائم اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، لیکن پھر اچانک سے مڑ کر روحا کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے بڑے بڑے قدم لے کر اس کے پاس پہنچ کر اس کے بالوں کو گدی سے دبوچ کر پوری شدت سے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ روحا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اب جا رہا ہوں۔ زائم نے روحا کے ہونٹوں سے پیچھے ہو کر اس کے ہونٹوں پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ روحا اپنی جگہ پر پتھر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آنے پر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ بولو نواز، امریکہ کے ایک کلب کے VIP روم میں بیٹھے وجود نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سر میں نے ہر طرح سے چیک کیا ہے، بندہ قابل یقین ہے، مقابل نے تحمل سے جواب دیا۔ مت بھولو نواز، اس کی رگوں میں خانوں کا خون ہے، وہ کیوں مجھ سے ہاتھ ملائے گا؟ شاید کلب میں بیٹھے وجود نواز کی بات سے مطمئن نہیں ہوا تھا، اسی لیے مزید سوالات کرنے لگا۔ سر، جو انتقام کی پٹی اس کی آنکھوں پر بندھی ہے، اس نے اس کے خون کو بھی ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس کا اور آپ کا دشمن ایک ہے۔ نواز چودھری بھی اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اسے کیا چاہیے؟ کلب میں بیٹھے وجود نے اپنے ہاتھ میں پکڑے شراب کے گلاس کو ہونٹوں سے لگایا تھا۔ خان حویلی کی بربادی، نواز نے مکروہ لہجے میں کہا تھا۔ اور وہ بدلے میں کیا دے گا؟ تجسس سے پوچھا گیا۔ ملیحہ خان کی بیٹی، بڑے اطمینان سے جواب دیا گیا۔ یہ سن کر حرام مشروب پیتے وجود کو جھٹکا لگا، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سر، خان حویلی کی بربادی تو آپ کو بھی چاہیے، بربادی تو ہم کر بھی لیں گے، لیکن ملیحہ کی بیٹی کو پانا ناممکن ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمیں ان کے ہی کسی اپنے کا سہارا لینا پڑے گا۔ دوسری طرف خاموشی سن کر
نواز نے تفصیل دی تھی۔ ٹھیک ہے نواز، میں 1-2 ہفتوں میں لاہور آؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، اور یاد رہے وہ خان ہے، ہر وقت اس پر نظر رکھو۔ اس نے رضامند ہوتے اپنے آنے کا وقت بتانے کے ساتھ ساتھ وارننگ بھی دی تھی۔ جی سر۔ نواز تو اس کے آنے کا سن کر ہی خوشی سے پھول گیا تھا۔ کلب میں بیٹھے ہوئے وجود نے فون اپنے سامنے ٹیبل پر پھینک دیا اور خباثت سے بھرپور کہکا لگانے لگا۔ کہا تھا نا ملیحہ، تمہاری بیٹی کی زندگی اتنی بدتر کر دوں گا کہ تمہیں اوپر بھی سکون نہیں ملے گا۔ لگتا ہے اپنا کہا پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بس تمہاری بیٹی تم جتنی خوبصورت ہو۔ اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ دیدا، آج آپ لیٹ کیوں ہو گئی؟ حور نے زویا سے پوچھا تھا، جو اپنی چپس کے ساتھ پورا انصاف کر رہی تھی۔ حور کے سوال پر زویا نے اپنی چپس سے نظر ہٹا کر پہلے روحا کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر سٹپٹا گئی، پھر حور کی طرف دیکھا، جو معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں، کہیں ہماری روح بیبی شرما ہی نہ جائے، زویا نے شریر سے لہجے سے کہا تھا۔ زویا کے روح بیبی کہنے پر روحا کا چہرہ لال بھبوکا ہوا تھا۔ دیدا کیوں شرمائیں گی؟ اس دفعہ حالے نے تجسس سے پوچھا تھا۔ وہ سب اس وقت کالج کے کینٹین ایریا میں موجود تھی اور یہ ان سب کا فری لیکچر تھا۔ حالے اور حور روحا زویا کے لیٹ آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی، کیونکہ حمدان نے آج پہلے حور اور حالے کو کالج ڈراپ کرنے کے بعد کافی دیر بعد روحا اور زویا کو ڈراپ کیا تھا۔ ان کا پہلا لیکچر بھی مس ہو گیا تھا۔ کیوں روح بیبی، بتا دوں؟ زویا نے آنکھوں میں چمک لیے روحا کی طرف دیکھا، جو روحان سی سبزے نظریں چرا رہی تھی۔ زویا کے پوچھنے پر روحا نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ زویا نے آئی برو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے میں نہیں بتاؤں گی؟ زویا کے آئی برو اچکانے پر روحا اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسے پتہ تھا زویا ان سب کو بتا کر ہی رہے گی۔ بتائے نا دیدا۔ حالے سے جب مزید صبر نہ ہوا تو کہہ دیا۔ وہ کیا ہے نا، آج زائم لالا گھر آئے تھے، وہ اپنی ممانے سے ملنے حویلی کے اندر آئے تھے، لیکن غلطی سے روح کے کمرے میں چلے گئے اور غلطی سے ہی روم لاک کر لیا، اور روم کے لاک کو کھلنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، اسی لیے ہم لیٹ ہو گئے۔ زویا نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے چہرے پر جھوٹی معصومیت سجائی تھی۔ روحا کا سر اس کے الفاظوں پر مزید جھک گیا۔ اوہ ہو! حور اور حالے نے ہونٹ مروڑتے ہوئے ایک ساتھ کہا تھا۔ ان کا اوہ ہو کچھ زیادہ ہی لمبا تھا۔ اس لیے میں کہوں، آج دیدا لال گلاب کیوں بنی ہوئی ہیں؟ حور نے ہنستے ہوئے روحا کو چھیڑا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ حالے نے بھی بات میں حصہ ڈالا۔ ایسی حسین غلطیاں تو روز ہونی چاہیے بھئی۔ حور نے لفظ غلطیاں پر کافی زور ڈالا تھا۔ ویسے دیدا، روم لاک ہونے کے بعد اور کون سی غلطیاں ہوئی تھیں؟ حالے نے کہنی ٹیبل پر رکھ کر روحا کی طرف جھکتے ہوئے رازداری سے پوچھا تھا۔ ہاں دیدا، بتائیں نا۔
حور بھی روحا کی طرف کھسکی تھی۔ یہ بہت میسنی ہے، کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ وہ تو میں نے اپنی ان دو گنہگار خوبصورت آنکھوں سے لالا کو اس کے روم میں جاتے ہوئے دیکھ لیا، ورنہ ہم معصوموں کو کہاں پتہ چلنا تھا۔ اتنی حسین غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، زویا نے ایک ادا سے کہا تھا۔ زویا کے انداز پر حور اور ہالے ہنسنے لگیں، جبکہ روحا کا دل کر رہا تھا پہلے اس زویا چڑیل کا سر پھاڑ دے اور پھر جا کر زائم کا سر پھاڑ دے، جس کی وجہ سے وہ سب اسے تنگ کر رہی تھی۔ روحا زویا سے 3 منٹ بڑی تھی، لیکن زویا ایسے ریئیکٹ کرتی تھی جیسے وہ روحا سے 3 سال بڑی ہو۔ ان تینوں کو روحا کا ریکارڈ لگانے کا موقع ملا تھا، جسے وہ بالکل بھی ضائع نہیں کر رہی تھیں۔ ویسے دیدا، آپ کے چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے اس دفعہ غلطیاں کچھ زیادہ ہی گہری تھیں، جو آپ منہ ہی نہیں اٹھا رہی، ہالے نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تم سے بھی تو کچھ دن پہلے گاڑی سے جلدی نہ نکلنے کی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ کہا؟ روحا نے ہالے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا تھا۔ روحا کے اعتراض پر ہالے کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ وہ ہالے کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کچھ کہنے کے لیے۔ اس کو اٹکتے دیکھ روحا کو کچھ سکون ملا تھا۔ اب یہ وہ کیا کر رہی ہو؟ بتاؤ نا شاہیان لالا، اور تم نے گاڑی میں کون سی غلطیاں کی تھیں؟ زویا نے ہالے کے سرخ چہرے کو دیکھ کر آئی برو اچکائی تھی۔ اب سرخ ہونے کی باری ہالے کی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا بازی ایسے پلٹ جائے گی۔ ہیں، یہ گاڑی والی گستاخی کا مجھے کیوں نہیں پتا؟ حور نے ہالے کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسی باتیں بتائی تھوڑی جاتی ہیں ڈارلنگ، آپ کو خود ہی چھاپے مارنے پڑتے ہیں، ورنہ یہ میسنیاں کچھ نہیں بتاتی۔ زویا حور سے مخاطب ہوئی تھی۔ دیدا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یہاں ہم دونوں معصوم ہیں؟ حور نے آنکھیں ٹپ ٹپا کر زویا سے پوچھا تھا۔ اس کا لہجہ شرارت سے بھرپور تھا۔ کیونکہ ہم معصوم ہیں جان، اور یہ دونوں غلطیوں کا چلتا پھرتا گھر۔ زویا نے ہنستے ہوئے ان کے نکاح یافتہ ہونے پر چوٹ کی تھی۔ روحا نے صبح اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ زائم اس کے کمرے میں غلطی سے آیا تھا۔ وہ تو اس لفظ کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، حور نے ہنستے ہوئے حامی بھری تھی۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ ہم معصوموں پر بھی رحم کرے گا، پھر ہم بھی ان میسنیوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ زویا نے ہنستے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا تھا۔ زویا کی بات پر حور بھی کھلکھلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے اگلے لیکچر کی بیل ہو گئی۔ روحا اور ہالے تو پہلے ہی بھاگنے کے چکر میں تھی۔ بیل کی آواز سنتے ہی اپنے بیگز اٹھا کر اپنی اپنی کلاس کی طرف بھاگ گئیں۔ زاویان خان اس وقت مظفر آباد سے کافی دور ویران پہاڑوں کے درمیان خان ولا میں اپنے مخصوص کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ اے سی کی کولنگ اور کشمیر کی قدرتی ٹھنڈ کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے چمک رہے تھے۔ زاویان نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ شاید کسی برے خواب کے زیر اثر تھا۔ مورے! زاویان اچانک چیختے ہوئے بیڈ سے اٹھا تھا۔ اس نے اٹھتے ہی کمرے میں کسی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن کمرے میں کسی کو نہ پایا۔
آہ! زاویان خان نے چیختے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کو کھینچ کر دیوار پر مارا تھا۔ اس کی آنکھیں انتہا کی سرخ تھیں۔ زاویان کی غصے کی وجہ سے سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ اپنے اوپر سے چادر کو دور پھینک کر بیڈ سے اٹھ کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود بھی اسے سکون کی نیند نہیں آتی تھی۔ وہ ایسے ہی راتوں کو اٹھ جاتا تھا۔ بالکنی میں قدم رکھتے ہی زاویان خان کا استقبال ٹھنڈی ہواؤں نے کیا تھا۔ ہوائیں سیدھا اس کے شرٹ لیس سینے سے ٹکرا رہی تھیں۔ زاویان کی نظر اپنے سامنے پہاڑوں پر تھی۔ اسے اپنی زندگی بھی ان پہاڑوں جیسی لگی، ویران اور تنہا۔ حیرت کی بات ہے، سامنے اتنے سارے پہاڑ تھے، لیکن پھر بھی وہ ویران اور تنہا لگتے تھے، بالکل زاویان خان کی زندگی کی طرح، جس کے پاس سب رشتے تھے، صرف ایک وہی نہیں تھی، اور اسی کی کمی نے زاویان خان کی زندگی کو ویران اور تنہا کر رکھا تھا۔ ہاں جی، تو یہ تھی ہجر جانا کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویوز مست دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگوں کو میری سٹوری لائن کیسی لگ رہی ہے اور مجھے موٹیویشن مل سکے۔ انشاءاللہ کل میں ایک نئی اور انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن جلد از جلد پہنچ سکے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔